الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم سامعین، جماعت المسلمین، امت بہترین، آئدہ جمعۃ المبارک بڑا ہی بابرکت دن نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دن دا بڑی شدت دے نال انتظار کردے سن، اور آئدہ جمعہ محرم دا دوسرا جمعہ ہے۔ محرم او مہینہ ہے جدے شروع دے اندر بھی شہادت آئے، درمیان دے اندر بھی شہادت آئے۔ اس مہینے دے شروع دے اندر اگر دیکھیے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت مل دیے۔ اگر 10 محرم دی طرف دیکھ دیاں تے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت مل دیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بھی باقی اصحاب دی طرح بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ اگر اسی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی طرف دیکھیے تے نواسے رسول دی شہادت دی وچوں 2 ایسے طریق پہلو تے کردار ملدے نے جس نو انسان کدی نہیں بھلا سکدا۔ نمبر 1 کوفیاں دا کردار، نمبر 2 ابن زیاد دا کردار۔ کوفی او لوگ سن جنہاں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا۔ شیر خدا نو شہید کرن تو بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو محبت بڑے خطوط لکھے جا رہے نے۔ روایات دے اندر آندا ہے حضرت امام حسین نو کوفیاں نے تقریباً 18,000 خط لکھے۔
کہ حضرت جی تسا ساڈے کول تشریف لے آؤ، اسا توڑے ہاتھ تے بیعت کران گے، اسا تانوں اپنا رہنما مناں گے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا دا بدلہ چکاواں گے۔ محبت بڑے خطوط دیکھ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفیاں دے نال وعدہ کر لیا انہاں دے کول جان دا۔ صحابہ کرام نو پتہ چلیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے جان دا ارادہ کر لیا۔ صحابہ کرام حضرت امام حسین دے اگے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ اے حسین، توڑا حلیہ مبارک، توڑی شکل مبارک آقا نامداد تاجدار مدینہ دے نال مل دیے۔ اے حسین تسی نہ جاؤ، اے کوفہ والے بڑے غدار نے، بڑے بے ایمان نے، بڑے منافق نے، اے تونوں بھی شہید کر دیں گے، توڑے نال بھی بڑا برا کردار ادا کرن گے۔ اے حسین تسا نہ جاؤ، اگر تسی چلے گئے تو پھر اسی کیڑی زیارت کر کے آقا نو یاد کریا کران گے۔ اے حسین تسا نہ جاؤ۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سید زادہ فرمان لگے میں وعدہ کر چکیا ہوں، میں جانا ہی جانا ہے، میں ہر صورت جانا ہے۔ صحابہ فرمان لگے اے حضرت والا اگر تسی جانا ہی جانا ہے پھر اپنے تو پہلا ایک نمائندہ بھیج کے کسے ہور بندے نو بھیج کے حالات دا تے جائزہ لے لو تاکہ پتہ چل جائے کہ کوفے دے کربلا دے حالات ٹھیک نے، پھر تسی چلے جانا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بہت اچھا، اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نو تیار کیتا کہ جا کے کربلا دے حالات دا جائزہ لے کے آؤ، پتہ کرو حالات کیسے نے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفے جان دیاں تیاریاں کر رہے نے، سواری تیار کر لئی، کوفے جان دیاں تیاریاں ہو جائیاں۔ جدو کوفے جان لگے حضرت مسلم دے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے، حضرت مسلم دے دو بیٹے، ایک دی عمر 8 سال ایک دی عمر 10 سال، دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ابا دیاں انگلیاں نو پکڑ لیندے نے، ابا جان اگر تسا کوفے جانا ہے اسی بھی توڑے نال جانا ہے، اسا بھی نانے دے نال محبت کرن والیاں دی زیارت کرنی ہے، اسی بھی نانے دے نال عقیدت رکھن والیاں دے چہریاں نو تکنا ہے، ابا جان اسی بھی توڑے نال کوفے جانا ہے۔ ابا انکار کر رہا ہے، بیٹے اصرار کر رہے نے، ابا انکار کر رہا ہے، بیٹے اصرار کر رہے نے، ابا لاہور دی طرف جاوے، بیٹے کہندے نے ابا اسی بھی نال جانا ہے، ابا مری جا رہا ہے، بیٹے کہندے نے ابا جان اسی بھی توڑے نال سیر کرن نو جانا ہے۔ بیٹے اصرار کر رہے نے، بیٹے اصرار کر رہے نے، ابا جان اسی بھی کوفے جانا ہے، اسی بھی نانے دے نال محبت کرن والیاں دے چہریاں نو تکنا ہے۔ ابا انکار کر رہا ہے، لیکن واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ امر اللہ دا غالب آندا ہے، بیٹیاں دا اصرار ابا دے انکار تے غالب آ گیا۔ اللہ نے آواز دیتی یا جبرائیل تو جس رجسٹر دے اندر، تو جیڑی کاپی دے اندر اینا مسلم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت نو لکھ چکے ہیں، اسے رجسٹر دے اندر اینا دو شہزادیاں دا بھی نام لکھ لا، اینا دی شہادت نو بھی نوٹ کر لا۔ اے دو شہزادے کوفے دی طرف نہیں جا رہے بلکہ باغ جنت دی طرف جا رہے نے۔
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 2 شہزادیاں نو نال لیا تے کوفے دے سفر دا آغاز کیتا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 2 بچیاں سمیت کوفے تی طرف جا رہے نے۔ کوفے پہنچے، کوفے والیاں نے بڑا استقبال کیتا، بڑی محبت کیتی، ہاتھ چوم رہے نے، متھے چوم رہے نے، پیر چوم رہے نے، بڑی محبت کر رہے نے۔ اسے ٹائم حضرت مسلم دے ہاتھ دے اوپر 40,000 کوفیاں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو انہاں دی محبت نو دیکھیا، والہانہ عقیدت نو دیکھیا، جدو اے دیکھیا کہ اے میرے ہاتھے بیعت بھی کر چکے نے، بڑے متاثر ہوئے حضرت حسین نو خط لکھ دیتا کہ حضرت جی اے کوفے والے بڑی محبت کرن والے لوگ نے، اے کوفے والے بڑی عقیدت کرن والے لوگ نے، تسا تشریف لے آؤ، حالات بڑے سازگار نے، حالات بڑے خوشگوار نے، تسا تشریف لے آؤ۔ ادھروں خط روانہ ہویا، اگلے دن کوفے دا گورنر بدل گیا۔ پہلا گورنر کوفے دا او گورنر سی جے دے دل دے اندر صحابہ اہل بیت دی محبت سی۔ دوسرا گورنر او آیا جے دے دل دے اندر صحابہ اہل بیت دا بغض اور نفرت سی۔ پہلے گورنر دا نام حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا گورنر او ظالم آیا جے دا نام ابن زیاد سی۔ ابن زیاد نے کوفے دی بڑی جامعہ مسجد دے اندر جلسہ رکھیا اور ابن زیاد دا بیان بڑی سخت بیان کیتا۔ ابن زیاد کہنے لگا جس زبان دے اوپر حسین دا نام آئے گا اس زبان کو کاٹ دیا جائے گا، جو ہاتھ حسین اور مسلم کے لیے آگے بڑھیں گے ان ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا، جس گھر کے اندر حسین ہوگا اس گھر کو برباد کر دیا جائے گا، اور شام سے پہلے مجھے مسلم میرے حوالے کرو ورنہ ساری زندگی اس کو جیل میں رکھوں گا۔ اتنی بات کا ہونا تھا کہ وہ سارے کے سارے کوفی غدار تتر بتر ہو گئے، اپنی بات سے مڑ گئے، اپنی محبتیں ختم کر گئے۔ لیکن اسی پروگرام کے اندر، اسی جلسے کے اندر ایک ایسا بابا حضرت ام ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود سن۔ اے او ام ہانی کہ جس دے گھر دے اندر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہرے ہوئے سی، بابا جی نے فیصلہ کر لیا کہ گردن کٹوا دیاں گا، بچے یتیم کروا لواں گا، گھر بار لٹا دواں گا، لیکن نبوت دا چشم و چراغ اس ظالم دے حوالے نہیں کراں گا۔ شام ہوئی، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نو ابن زیاد دے دربار دے اندر پیش کیتا گیا۔ ابن زیاد نے سوال کیتا، آپ نے ہمارا بیان سنا تھا؟ جی سنا تھا۔ پھر حضرت مسلم کو ہمارے حوالے کیوں نہیں کیا؟ بابا جی کہنے لگے، اے ظالم، میرے دل نے گوارا نہیں کیتا کہ میں نبوت دا چشم و چراغ، نبوت دا پھول توڑ کے تیرے ظالم دے حوالے کر دواں۔ ابن زیاد کہنے لگا، اے ام ہانی، آپ کو پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا سزائے موت ہے۔ بابا جی کہنے لگے، اے ابن زیاد،
تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، جسے تو موت کہتا ہے ہم اسے حیات کہتے ہیں۔ اے ابن زیاد، جسے تو فنا کہتا ہے ہم اسے بقا کہتے ہیں۔ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ بابا جی کی گردن کو اتار دیا جائے۔ بابا جی کو شہید کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے سمجھا کہ کہانی ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ فرمایا کہ تسا جنہاں نو شہید مرے ہوئے سمجھ دیو، انہاں شہیداں نو تسی مویا ہوئے سمجھ دیو، اے تے قیامت تک زندہ نے۔ بابا جی شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نو بابا جی دی شہادت دا پتہ چلیا تے بڑے پریشان ہوئے، بڑا رنج و علم ہویا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بابا جی دے کرو نکلن دا ارادہ فرمایا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچیاں نو نال لے کے بابے دے کرو نکل دینے، صبح نکل دینے، کوفے دے بازاراں دے اندر پھر رہے نے، سارے دن پھر دے رہے۔ کوفے والیاں نے اپنے دروازے بند کر لے، حویلیاں نو بند کر لیا، دکاناں دے شٹر تھلے کر لے۔ آقا علیہ السلام اور نبوت دے شہزادیاں نو پناہ دین واسطے کوئی تیار نہیں رہا۔ لوگاں نے اپنے دروازیاں نو بند کر لیا۔ ہاشمی شہزادہ سارا دن کوفے دے بازاراں دے اندر پھردا رہا، کوئی امام حسین دے سفیر نو پناہ دین واسطے تیار نہیں ہویا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن کوفے دے بازاراں دے اندر پھر دے رہے۔ شام ہوئی تے اچانک نظر پئی، ایک طرف روشنی بلدی ہوئی نظر آئی۔ حضرت مسلم بن عقیل اس روشنی دی طرف گئے، دیکھا کہ ایک بابا جی نظر آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب بابے دے قریب ہوئے تے بابا جی نے پوچھا تسی کون ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں حسین دا سفیر ہاں، میں حسین دا سفیر ہاں، انہاں لوگاں نے مینوں خط لکھ کے بلایا، بڑی محبت دے دعوے کر کے بلایا، اج یہی لوگ میرے غدار ہو چکے نے، مینوں پناہ دین واسطے کوئی تیار نہیں۔ بابا جی کہنے لگے اے مسلم، اے نبوت دے شہزادیو، تسی میرے گھر آ جاؤ۔ بابا جی حضرت مسلم نو لے کے اپنے کار چلے گئے، ساری رات خدمتاں کر دے رہے، پانی دی جگہ دودھ پیش کیتا جا رہا ہے، سر دی مالش کیتی جا رہی ہے، پیراں دی تلیاں نو چسیا جا رہا ہے، ساری رات خدمت ہوندی رہی۔ بابا جی کہنے لگے اج میں اپنے اتے جنت واجب کر کے وکھاواں گا۔ ساری رات نبوت دے شہزادیاں دی خدمتاں کر دے رہے کہ اج میں اپنے اتے جنت واجب کر کے دکھاواں گا۔ صبح ہوئی پھر اعلان ہو رہا ہے، صبح ہوئی پھر کوفے دے بازاراں دے اندر اعلان ہو رہا ہے، جس گھر کے اندر سے مسلم ملا اس گھر کو برباد کر دیا جائے گا، اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو اعلان سنیا، بابے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ بابا جی اج جڑا ساری رات تسا ساڑیاں خدمتاں کیتیاں ہیں، تسا مینوں پانی پلایا، بابا جی اس دا بدلہ میں تانوں جامع کوثر پلا کے وکھاواں گا۔ بابا جی جرا تسا سانو بستر عطا کیتا، اے دے بدلے میں تانوں جنت دے بستر لے کے دواں گا۔ بابا جی
جڑے تسی سانو کھانے کھلائے نے اے بدلے میں تانوں جنت دے کھانے لے کے دواں گا۔ بابا جی فرمان لگے حضرت جی تسا کی کہنا چاہندے ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل رو کے کہنے لگے بابا جی آ میرے دو شہزادے جدو ٹائم لگے انہاں نوں مدینے دی طرف توڑ دینا۔ بابا جی مکے دے کوفے دے بازاراں دے اندر اعلان ہو رہا ہے کہ جس گھر دے اندر مسلم ملے گا گھر نوں برباد کر دیتا جائے گا، گھر نوں مسمار کر دیتا جائے گا۔ بابا جی توڑے تو پہلا بھی ایک بابا میری وجہ تو جام شہادت نوش کر چکیا جے۔ بابا جی میرا دل نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو ہن تانوں کوئی تکلیف پہنچے، اللہ حافظ ہم مینوں جان دیو، آ میرے دو شہزادے تیرے حوالے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کرو بار نکل دینے تے ظالماں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دے اوپر حملہ کر دیتا۔ ہاشمی شہزادہ ظالماں دے نال مقابلہ کر رہا جے، لیکن کدوں تک کردا؟ کلا نوجوان ظالماں دے نال کدوں تک لڑدا رہندا؟ آخر ظالماں نے تیل و تلوار دے حملے دے نال حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نو زخمی کر دیتا۔ حضرت مسلم بن عقیل جدو زخمی ہو گئے تے آخر ایک دیوار دے نال ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دیوار دے نال ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ ایک ظالم اگے بڑھیا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نو جفا پا لیا، ہتھ کڑیاں لا لیاں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم تو خون بہ رہا جے، داڑھی تو خون بہ رہا جے، زلفاں خون دے نال لت پت نے، ابن زیاد دے دربار دے اندر لے کے جا رہے جے۔ راستے دے اندر حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھیا ایک اماں جا رہی ہے، او دے سر دے اتے پانی دا کڑا۔ حضرت مسلم نے دیکھ کے کہا اماں جان تینوں بھی پتا ہے زخماں تو بعد بڑیاں پیاسا لگ دیاں نے۔ اماں جان اج مینوں بڑی پیاس لگی ہے، اج میں بڑا پیاسا۔ اماں جان اج اگر تو مینوں پانی دا پیالہ پیا دیں تے میں تینوں نانے کولو حوضے کوثر تے پانی لے کے دیاں گا۔ اماں جان اج اگر تو مینوں پانی پلا دیں میں تینوں جنت دے اندر نال لے کے جاواں گا۔ اماں نے پانی دا پیالہ پریا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نو پیش کیتا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی دا پیالہ اپنے لباں دے کول کیتا تے ظالماں نے وار کیتا۔ حضرت مسلم دا اوپر والا لب کٹ کے پیالے دے اندر گر گیا۔ کہو اللہ۔ حضرت مسلم بن عقیل پانی ہاتھ دے اندر پڑیا ہویا ہے، خون پانی دے اوپر غالب آ گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی انہاں ظالماں دے حوالے کیتا اور فرمان لگے کہ جاش اے ظالمو اے پیالہ ابن زیاد نو پیش کر دینا، شاید تونوں انعام زیادہ مل جاوے۔ پانی اماں دے حوالے کر دیتا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نو ابن زیاد دے دربار دے اندر پیش کیتا گیا۔ ابن زیاد کہنے لگا اے مسلم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے جو ہاتھ امام حسین کی بیعت کر چکا ہو وہ ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر ابن زیاد نے کہا اے مسلم اپنی گردن جھکاؤ،
حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا جو گردن 5 وقت اللہ کے سامنے جھکتی ہو وہ کسی ظالم کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ جلاد کو حکم دیا حضرت مسلم بن عقیل کی گردن کو اتار دیا جائے۔ جب یہ حکم ہوا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے اوپر تیر چلانے سے پہلے میری 4 باتوں کو غور سے سن لو۔ نمبر 1، اے ابن زیاد میں سید زادہ ہوں، جب میں شہید ہو جاؤں تو میری لاش کی بے حرمتی نہ کرنا۔ نمبر 2، اے ابن زیاد تو بھی بچیاں والا ہے میں بھی بچیاں والا، کسے دے کر میرے 2 شہزادے رکے ہوئے نے، جدو ٹائم ملے انہاں نوں مدینے دی طرف توڑ دیں۔ نمبر 3، اے ابن زیاد میرے اوپر قرضہ ہے، میرا کوڑا بیچ کے او قرضہ اتار دیں۔ نمبر 3، اے ابن زیاد امام حسین نو خط لکھ دے کہ اے کوفہ والے لوگ بڑے بے ایمان لوگ نے، بڑے ظالم لوگ نے، انہاں دے اوپر یقین نہ کرنا تے کوفے تشریف نہ لے کے آنا۔ تے حضرت مسلم بن عقیل نو بھی اس ظالم نے، اس غدار نے حضرت مسلم نو شہید کر دیتا۔ صرف شہید نہیں کیتا بلکہ شہید کر کے حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو کوفہ کے مین گیٹ کے اوپر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ والے عبرت حاصل کرے اور حسین کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ جب بابا جی کو پتہ چلا، کون سے بابا جی؟ جن کے پاس حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بچے 2 شہزادے ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت دا پتہ چلیا کہ حضرت مسلم بن عقیل نو بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا۔ بابا جی بچیاں دے کول آئے، بڑے رو رہے نے، اکھاں دے وچوں آنسو نکل رہے نے، بچیاں نو اٹھایا اپنی گود دے اندر بٹھایا، بڑا پیار کر رہے نے، بچیاں دے سراں تے بوسے دے رہے نے، بچیاں نو پیار کر رہے نے۔ بچیاں نے بابے دی طرف دیکھیا تے کیا بابا جی ساڈے ابے دی تے خیر ہے، بابا جی اج تساں ساڈے نال اس طرح پیار کر رہے ہو جس طرح یتیماں دے نال پیار کیتا جاندا ہے، بابا جی ساڈے ابے دی تے خیر ہے نا۔ بابا جی دیاں چیخاں نکل گیاں، بچوں میں تانوں نہیں دس سکدا تواڈے ابے نو کس طرح شہید کیتا گیا، بچوں تساں یتیم ہو چکے ہو، میں تانوں نہیں دس سکدا تانوں کس طرح تساں کس طرح یتیم ہوئے، بچوں میں نہیں دس سکدا توڑے ابے دیاں پسلیاں نو کس طرح توڑیا گیا، بچوں میں تانوں نہیں دس سکدا توڑے ابے دیاں زلفاں نو کس طرح توڑیا گیا، میں نہیں دس سکدا توڑے ابے دی لاش نو کس طرح کوفے دے مین گیٹ تے لٹکایا گیا۔ جدو بچیاں نے سنیا، بچیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، آوازاں بلند ہون لگیاں، بابا جی کہن لگے بچوں اپنیاں آوازاں نو پست کر لو، بار ظالم تانوں لب دے پھر دے نے، انعام دے لالچ دے اندر تانوں لب کے ابن زیاد دے حوالے کرنا چاہندے نے، بچوں اپنیاں آوازاں نو پست کر لو، اپنیاں آوازاں نو ذرا ایستا کر لو، ظالم تانوں لب دے پھر دے نے۔ بچوں مینوں پتہ ہے شام نو ایک قافلہ مدینے دی طرف جا رہا ہے، مینوں ٹائم ملیا تے میں اس قافلے دے نال تانوں بھیج دواں گا، جا کے نانے نو شکایتاں لگا دینا، جا کے نانے دے سامنے داستانہ سنا دینا۔ شام ہوئی، ایک قافلہ مدینے دی طرف جا رہا سی، بابا جی نے بچیاں نو پھڑیا قافلے دے نال روانہ کر دیتا۔ او بچے جڑے کدی مدینے دی گلیاں دی طرف نکل دے سن تے مدینے والے بچیاں نو اٹھا لیندے سن، او بچے سی جڑے کدی باہر
نکل کے تڑے نہیں سن، باہر نکل کے نسے نہیں سن، آج انہاں نوں کنڈیاں دے اوپر چلنا پی رہا ہے۔ دو چھوٹے چھوٹے شہزادے، ایک دی عمر 8 سال ایک دی عمر 10 سال، قافلے دے پیچھے جا رہے نے کہ اسا ہن صبح ہوئے گی تے مدینے پہنچ جاواں گے۔ مورخین لکھ دے نے نبوت دے 2 شہزادے ساری رات اس قافلے دے پیچھے نس دے رہے، صبح ہوئی تے دیکھیا نبوت دے 2 چشم و چراغ جتھوں چلے سی، صبح ہوئی تے اوتھے ہی نس دے رہے۔ جدو صبح ہوئی دیکھیا کہ اسی تے اوتھے ہی پھر دیاں جتھوں چلے سی، اوتھے ہی نستے رہے۔ سامنے ایک کنواں نظر آیا، ایک کھوہ نظر آیا۔ وڈے پائی نے چھوٹے پائی نو کیا کہ اس کھوہ دے اندر چھپ جانے ہاں، جدو رات ہوئے گی پھر چلیں گے۔ نبوت دے 2 شہزادے اس کھوہ دے اندر چھپ گئے، اس کنویں دے اندر چھپ گئے۔ اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ پانی بھرن واسطے او مائی سب تو پہلا آئی جدے دل دے اندر صحابہ اہل بیت دی محبت سی۔ جدو مائی نے دیکھیا کنویں دے اندر خوشبوواں آ رہیاں نے، مائی نے دیکھیا کنویں دے اندر تے چن چڑھیا ہویا ہے۔ مائی نو شک پئی کہ اے تے مسلم دے بیٹے نے۔ مائی نے بچیاں نو پوچھیا، بچیو تسی کون ہو، کیوں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ بچیاں نے سہمے کچھ نہ بولے۔ مائی نے پوچھیا، بچیو جلدی دسو تسی کون ہو؟ چھوٹا بولن لگیا، وڈے نے منہ تے ہاتھ رکھیا، کچھ نہ بولنی کتے کوئی اور ہی کم خراب نہ ہو جائے۔ وڈا بولن لگیا، چھوٹے نے منہ تے ہاتھ رکھیا، بھائی جان نہ کچھ بولنا کتے حالات نہ خراب ہو جان۔ مائی کہندی ہے کہ جھکی نظریں تو پانی میں اس کو تو سائے نظر آئے، جھکی نظریں تو پانی میں اسے تو سائے نظر آئے، اٹھی نظریں تو مسلم کے وہ تو جائے نظر آئے۔ مائی نے بڑے پیار نہ پوچھیا، کہا تم کون ہو بچوں، بڑے ہی پیار سے پوچھا، یہاں کیوں چھپ کے بیٹھے ہو، بڑے ہی اعتبار سے پوچھا۔ بچے کہنے لگے، بڑا بولن لگا، چھوٹے نے منہ تے ہاتھ رکھیا، چھوٹا بولن لگا، وڈے نے منہ تے ہاتھ رکھیا۔ آخر چھوٹا بولیا کہ ہم سے کیا پوچھتے ہو، ہم تو حضرت مسلم کے بیٹے ہیں، ان کے چشم و چراغ ہیں۔ جدو مائی نو پتہ چلیا کہ اے تے حضرت مسلم دے بیٹے نے، کہنے لگے جلدی کرو میرے نال چلو، کتے اے نہ ہووے کہ کوئی اور آ جاوے او توڑے واسطے کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ مائی بچیاں نو لے کے اپنے گھر دی طرف روانہ ہوئی، جا کے بچیاں نو سلا دیتا۔ بچے ساری رات ستے رہے۔ رات نو بچے خواب دے اندر کی دیکھ دینے کہ ابا جان خواب دے اندر آئے، لب کٹے ہوئے، گردن کٹی ہوئی، پسلیاں ٹوٹیاں ہوئیاں، خواب دے اندر بچیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ اسے مائی دا خامن جڑا ساری رات اس بچیاں نو لبدا رہا، اس مائی دا خامد او سگا جیسے دل دے اندر صحابہ اہل بیت دی نفرت سی۔ ساری رات سارا دن بچیاں نو انعام دی لالے دے اندر لبدا رہا۔ رات نو آواز سنی اپنی